یہ جو سو کالڈ چیف منسٹر ہیں جو اس فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آئی ہیں مریم نواز، تو یہ اور جو محسن نقوی کا میں سمجھتا ہوں کہ پپٹ ہے ڈاکٹر عثمان بزدار میں جا رہا ہوں ڈاکٹر عثمان، یہ بالکل انہوں نے میرا خیال ہے گند کیا ہوا ہے وہاں پہ پنجاب میں سیاسی ماحول میں بہت زیادہ کشیدگی آئی ہوئی ہے۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کیونکہ عوام کی آواز بالکل صاف گونج رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے امیدواران کو ہی ووٹ ملے گی۔ جہاں تک ہمارے آنریبل ممبرز کی سسپینشن کا تعلق ہے، جن گراؤنڈز پہ کیا گیا ہے، اس سے پہلے 2002 پہ اس معزز ایوان کا میں رکن ہوں، اس سے پہلے بھی میں دیکھتا رہا ہوں اور یہاں پہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو ہمارے معزز ممبران نے ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے جو کہ سسپینشن کا بیسس بنے، نہ انہوں نے کسی کو اٹیک کیا نہ کچھ اور کیا، بلکہ دوسری طرف سے جو آپ کے حکومتی ٹریجری بینچز کے ممبران ہیں انہوں نے ضرور دعویٰ بولا تھا، اور یہ چیز ہم نے اسپیکر صاحب کو پوائنٹ آؤٹ بھی کی ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ طریقہ کار ٹھیک تھا؟ ایک طرح سے ہم پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ پہلے اراکین کو اغوا کروایا گیا، پھر کاغذات چھینے گئے، اس طرح سے اب یہ ہونا، تو اس طرح تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے ساتھ ہونا نہیں چاہیے، پر یہ مسئلہ جو ہے یہ رفع دفع ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ آخر میں یہ بتا دیں، دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا، پنجاب میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں ضمنی، کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا امیدیں ہیں؟ پنجاب میں جو دفعہ 144 الیکشن کے دوران لگایا جا رہا ہے، یہ کھلم کھلا پری پول ریگنگ کا حصہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو سو کالڈ چیف منسٹر ہیں جو اس فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آئی ہیں مریم نواز، تو یہ اور جو محسن نقوی کا میں سمجھتا ہوں کہ پپٹ ہے ڈاکٹر عثمان بزدار میں جا رہا ہوں ڈاکٹر عثمان، یہ بالکل انہوں نے میرا خیال ہے گند کیا ہوا ہے وہاں پہ پنجاب میں سیاسی ماحول میں بہت زیادہ کشیدگی آئی ہوئی ہے۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کیونکہ عوام کی آواز بالکل صاف گونج رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے امیدواران کو ہی ووٹ ملے گی۔ یہ بالکل سسپینشن نہیں بنتا، یہ ایمان اور پارلیمان کا ایک حصہ ہے۔ اب کوشچنز کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ جس پوائنٹ پہ انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا بالکل وہ غلط ہے، وہ فیکچولی غلط ہے۔ نہیں تو انہوں نے ابیوسیو لینگویج استعمال کی ہے، نہیں کوئی انہوں نے ایسی لفظ استعمال کیے جو اسپنج ہو جائے، یہ پارٹ آف اٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم نے ان کو ذکر کیا ہے، اسپیکر صاحب نے کمٹ کیا ہے، انشاءاللہ منڈے کو ختم ہو جائے گا۔ ہم چلنا چاہتے ہیں، اور یہ اگر ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ایوان نہیں چل پائے گا، جو ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ ایسے حالات ہو۔ لیکن الزام تو یہ لگایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے ظاہر ہے دوران خطاب بھی ہلڑ بازی کی اگر گئی۔ یہ ہلڑ بازی کی ہے تو دیکھو کے پی کے میں انہوں نے ہلڑ بازی کیا، اگر ادھر بھی انہوں نے ہلڑ بازی کی، ان کے 2 ممبر آئے اور ہمارے ممبران پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، انہوں نے ہمارے وومن کو غلط الفاظ استعمال کیے، تو ہم نہیں جانا چاہتے اس طرف۔ احتجاج کرتے ہیں، احتجاج ایوان میں ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہم وہاں کھڑے تھے، میں نے خود بھی پٹیل اور دوسرے اس کے جو آغا صاحب ہے اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ لائن کراس نہ کریں، ہمارے ساتھی اس لائن سے آگے نہیں آ رہیں گے۔ تھرو آؤٹ ہم کرتے رہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ کیا انہوں نے کچھ، اگر یہ کہتے ہیں کہ کاغذ پاڑے ہیں تو کیا پہلے کاغذ نہیں پاڑتے رہیں؟ کاغذ پاڑنے سے اسمبلی کے جو اسمبلی میں کیا اس پہ کوئی ایم این اے جو ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے؟ تو ہم ویری سیریسلی لیا ہے، لیکن اینی وے ہم اسپیکر کے چیمبر میں گئے، اسپیکر صاحب سے بات کی، اور انہوں نے کمٹ کیا انشاءاللہ تعالی منڈے کو ریزالو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں تحریک انصاف یہ شکوہ کرتی ہے، خصوصاً ہم نے آپ سے سنا کہ اسپیکر نہیں دیا جاتا، بولنے نہیں دیا جاتا، موقع نہیں دیا جاتا۔ آج جو کارروائی ہوئی اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ موقع ملا ہے؟ نہیں، دیکھو آج بھی میں نے اسپیکر صاحب کو ایگزیکٹلی جو آپ کوشچنز کر رہے ہیں یہ میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ ہمیں افسوس کے ساتھ پڑتا ہے کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم آپ کو پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پوائنٹ دیتے، جبکہ آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے پوائنٹ آف آرڈر ہم کریں تو آپ ہمیں دیں۔ ہم نے آج پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ اٹھانا تھا کہ اسمبلی کے اجلاس آئین اور رولز کے مطابق ایسے ہیں کہ آفٹر دا پریزیڈنشیل الیکشن سب سے پہلے جو کام ہونا ہے وہ صدر کے اسپیچ پہ ڈیبیٹ ہونا ہے، تو وہ آپ پہلے وہ رکھیں تو اس کے بعد آگے چلیں۔ آخر میں کامنٹ کر دیں، جو آرڈر آف دی ڈے کی آپ بات کر رہے ہیں، 1 اپریل کا آپ نے ریفرنس دیا، وہ کیا معاملہ ہے؟
دیکھو آرڈر آف دا ڈے یہ کہ آرڈر آف دا ڈے جو آتا ہے وہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کے مطابق اسمبلی اپنی کارروائی چلاتی ہیں. وہ 1 اپریل کا جو ایجنڈا انہوں نے 15 اپریل کو بھی دیا، وہ آج بھی دیا. تو ہم نے ان کو کہا کہ 1 اپریل کو اگر وہ نہیں چلا تو 15 کو ہم نے سیشن ریکویزیشن کیا تھا، پھر ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے تھا، اور آج وہ ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے تھا. صدر کی اسپیچ پہ ڈیبیٹ پہ یہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی.